العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیو، بزرگ اور دوستو، گزشتہ ہفتے بھی میں نے بات عرض کی تھی کہ قوم کے انقلاب کا دار و مدار عام طور پر اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کے ہاتھ میں رکھا ہے. جس قوم نے فتح حاصل کی ہے، جیت حاصل کی ہے، وہ وہی قوم ہوگی جس قوم کے نوجوان بیدار ہوں گے. جس قوم کے نوجوانے میں بیداری ہوگی، ایمان کو سمجھنے کا ذوق ہوگا، شوق ہوگا، اپنی سوئی ہوئی قوم کو جگانے کا شوق ہوگا، اپنی سوئے ہوئے علاقے کو بیدار کرنے کا شوق اور جذبہ ہوگا، وہ خود بھی بیدار رہے گا، اپنی قوم کو بھی بیدار رکھے گا. اور جس قوم کے نوجوانوں کی حالت یہ ہو کہ خود عیاشی میں زندگی گزار رہے ہو، خود دین سے دور ہو، جسے نمازوں سے کوئی واسطہ نہ ہو، دین سے کوئی واسطہ نہ ہو، اگر وہ بیدار نہیں ہوگا، نوجوان بیدار نہیں ہوگا، وہ قوم بھی بیدار نہیں ہوگی. اس قوم کا بھی یہی حال ہو. پچھلے ہفتے میں نے اصحاب کہف کا واقعہ بھی سنایا تھا کہ اس وقت اس قوم کو بیدار کرنے والے یہی چند لوگ تھے، یہی چند نوجوان تھے. اب اندازہ لگائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دے کر کھڑے ہوئے. ایسا حال تھا، ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ جس گھر میں ان کی آنکھ کھلی ہے، یعنی ان کے والد کے گھر میں ان کی آنکھ کھلی، وہاں پیدا ہوئے، دیکھ رہے کہ ان کے والد کا حال یہ ہے کہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، بتوں کے سامنے اپنے سر کو جھکا رہے ہیں. بلکہ یہ خود بتوں کو بیچنے والے تھے، بتوں کو بیچتے تھے، بتوں کو بناتے تھے، اسی کو بیچتے تھے، پھر اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکایا کرتے تھے. قوم کا بھی حال یہ تھا، پوری کی پوری قوم کا حال یہ ہے، بت پرستی میں مبتلا ہے، بتوں کی عبادت میں مبتلا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب چیزوں کو دیکھا، ان کا مشاہدہ کیا. اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا شروع کیا. یہ ابراہیم علیہ السلام کا دور، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، یہ بھی نوجوانی کا زمانہ ہے. ایک وقت وہ آیا، وقت کے بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ہمارے علاقے میں، ہماری حکومت میں ایک آدمی ایسا ہے جو لوگوں کو مجھے چھوڑ کر کسی اور کی طرف کی عبادت کی طرف بلاتا ہے. وقت کے بادشاہ نمرود نے اپنے حکومت میں اس کو طلب کیا، اپنے محل میں اس کو بلایا، پوچھا. ابراہیم علیہ السلام نے سب برابر جواب دیا. نمرود پوچھنے لگا، تم کس کی عبادت کرتے ہو، کس کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہو؟ قرآن کریم نے پورا نقشہ کھینچا ہے کہ میرا رب کون ہے. الذی خلقنی فہو یہدین، وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، صحیح راستہ دکھاتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقی، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي، وہ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے، شفا دینے والی ذات کوئی نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا، میرا رب وہ ذات ہے، وہ اللہ ہے، یمیتنی ثم یحیین، جو مجھے موت بھی دیتا ہے اور موت کے بعد دوبارہ مجھے زندہ بھی کرے گا. نمرود نے جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگا، اچھا تیرے رب کا یہ حال ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے، کسی کو موت بھی دے سکتا ہے، یہ طاقت تو میرے اندر بھی موجود ہے، میں بھی کر سکتا ہوں. چنانچہ اس نے
اپنا دبدبا دکھانے کے لیے اپنا ایسے شخص کو جس کے لیے پھانسی کی سزا کا حکم ہو چکا تھا اس کو بلایا. اس کی پھانسی کی سزا متعین تھی. نمرود نے کہا اس کو چھوڑ دیا جائے, اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے. اور ایک ایسا شخص جس کے لیے پھانسی کی سزا کا حکم نہیں تھا اس کو بلایا گیا اور لوگوں کے سامنے اس کو قتل کر دیا. اور اس نے کہا دیکھو مجھے پاس بھی یہ طاقت موجود ہے. ایک ایسا شخص جس کے لیے پھانسی کی سزا کا حکم تھا اس کو میں نے رہا کر دیا, اس کو چھوڑ دیا یعنی اس کو ایک نئی زندگی عطا کر دی. اور ایک ایسا شخص جس کے لیے موت کا وقت متعین نہیں تھا میں نے اس کو قتل کر دیا. تو میرے ہاتھ میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کی عمر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایسے سمجھنے والا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور روزانہ مغرب کے اندر غروب کرتا ہے. فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, مغرب پہ غروب کرتا ہے. اگر تجھ میں طاقت ہے تو مغرب سے نکال کر بتا. نمرود ہکا بکا رہ گیا. فبہت الذی کفر, یہ کافر شخص ہکا بکا رہ گیا, یہ تو کیسے کر سکتا ہے. یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ جوانی کا زمانہ ہے. لوگوں میں بات پھیلتی گئی کہ ایک ایسا شخص ہے جو ہمارے بتوں سے نفرت کرتا ہے, کسی اور رب کے سامنے پوجا کرنے کے لیے عبادت کرنے کے لیے کہتا ہے. ایک دن میلہ لگا ہوا ہے, پوری کی پوری قوم میلے میں اور عیاشی کے اندر میلے کے اندر چلی گئی. ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ آپ آئیں گے, آپ چلیں گے ہمارے ساتھ, آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں سقیم, میں تو بیمار ہوں, میں آنے والا نہیں. پوری کی پوری قوم میلے میں چلی گئی. کچھ ہی دیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام اس عبادت خانے میں داخل ہوئے جہاں بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ دیا. ایک بڑا بت تھا اس کو رہنے دیا, اور جس کلہاڑے سے تمام بتوں کی گردن توڑا تھا اسی کلہاڑے کو اس بڑے بت کے گردن کے اندر رکھ دیا. چلے گئے. شام ہوئی, سب اپنے میلے سے اپنے گھر کی طرف لوٹے, اور ان کی عادت تھی اپنے عبادت خانے میں آتے تھے, جاتے ہوئے آتے ہوئے عبادت کیا کرتے تھے. عبادت خانے میں آ کر دیکھا کہ ہمارے بتوں کو تو یہ حال کر دیا ہے, تمام کے تمام بتوں کو توڑ دیا گیا ہے. بادشاہ وقت تک بھی بات پہنچ گئی کہ کوئی شخص ایسا ہے جس نے سارے بتوں کو توڑ دیا. لوگ پریشان ہیں, یہ کس نے کیا ہوگا. من فعل هذا بآلهتنا, یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ برتاؤ کس نے کیا ہے, کس نے سلوک کیا. انه لمن الظالمین, یہ تو بڑا ظالم آدمی معلوم ہوتا ہے, یہ کون ہے. قرآن نے یہاں لوگوں کا جملہ استعمال کیا ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. قرآن نے کہا اس وقت لوگوں نے یہ کہا ہم نے سن رکھا ہے کہ یہاں پر ایک شخص رہتا ہے, ایک نوجوان ہے. سمعنا فتى يذكرهم, ایک نوجوان ہے جس کا تذکیر بتوں کا تذکرہ کیا کرتا تھا. يقال له ابراہیم, جس کا نام ابراہیم ہے, ہو سکتا ہے اسی نے کیا ہو. وہ قرآن نے فتن کا جملہ استعمال کیا, فتن کا کلمہ استعمال کیا. وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت دے رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام قوم میں انقلاب برپا کر رہے ہیں, لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. اور ایک ایسا وقت آیا, پوری کی پوری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ برپا کر رہی ہے, آگ بھڑکا رہی ہے. ایسے وقت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کا زمانہ ہے. قرآن نے فتن کا لفظ استعمال کیا. اور آگے چلیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھیے. موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا شروع کر دیا. موسیٰ کے مقابلے میں فرعون ہے. فرعون بھی رب کا دعویٰ کرتا تھا, وہ کہتا تھا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس کی حکومت میں تمام لوگ اس کی عبادت کیا کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی تھے, بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے تھے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے,
راستے میں دیکھا دو شخص جھگڑ رہے کرنے والا تھا اور ایک قبطی تھا یعنی فرعون کے خاندان سے تعلق رکھنے والا تھا. دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں. اسرائیل نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہو رہا ہے. اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی, بلایا اپنے پاس. موسیٰ علیہ السلام آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو ایک مکہ لگایا, ایک تماچا مارا. جیسے ہی اس ایک مکہ مارا وہ قبطی فوراً مر گیا. فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. غور کرنے کا مقام ہے, سوچنے کی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا اور اس کا کام تمام ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اس کو مار ڈالنے کا نہیں تھا, اس کو ختم کرنے کا نہیں تھا, بس اصلاح کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا مارا. اور موسیٰ علیہ السلام کا تماچا اتنا خطرناک تھا, اتنا سخت تھا, اتنا شدید تھا کہ وہ تو فوراً وہی مر گیا. بعض حضرات نے لکھا ہے, معلوم ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ یہ جوانی کا زمانہ تھا. نوجوان کے اندر طاقت ہوتی ہے, جوانی کی عمر ہوتی ہے, اس کا ہاتھ مضبوط ہوتا ہے, اس کے قوا مضبوط ہوتے ہیں, اس کے اندر طاقت ہوتی ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ معلوم ہوتا ہے جوانی کا زمانہ تھا. یہی وجہ ہے کہ ایک موقع مارا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اس کو ختم کرنے کا نہیں تھا, اس کو مار ڈالنے کا نہیں تھا, بس ایک اصلاح کے لیے مارنے کا ارادہ تھا. وہ تو وہی بن گیا. جوانی کا زمانہ ہے, نوجوان انقلاب برپا کر سکتا ہے. حضرت نبی علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا دعویٰ کیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت عطا کی گئی. 40 سال کی عمر ہے, ایسا وقت ہے آپ علیہ السلام کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا, لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا. مخالفت کرنے والے آپ ہی کے خاندان کے لوگ تھے. آپ کی عمر کیا تھی؟ 40 سال کی عمر. آپ پر جب جماعت اتنے لوگ جو ایمان لائے, ایک گروہ ایک جماعت ایمان لائی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر 38 سال کی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس وقت ایمان لائے آپ کی عمر تقریباً 27 سال تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لائے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 10 سال تھی. جب لوگ نوجوان ہیں, چند لوگ ہیں, انہوں نے دنیا میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ وقت کے کفار نے اپنا ماتھا ان کے سامنے ٹیک دیا, ماننے پر مجبور ہو گئے. یہ نوجوان کا گروہ ہے, یہ نوجوان کی جماعت ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے انتقال سے پہلے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر لے کر بھیجا. ان کی عمر کیا تھی؟ 18 سال کی عمر. محمد بن قاسم نے اسلام کی فتح, اسلام کے لیے ایک لشکر لے کر روانہ ہوئے. ان کی عمر کیا تھی؟ 17 سال. اندازہ لگائیے آج ہماری قوم کا نوجوان اتنی عمر میں اپنا گھر نہیں سنبھال سکتا ہے, اپنے گھر کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا ہے. ان لوگوں کا حال یہ تھا, 17 سال کی عمر میں, 18 سال کی عمر میں ایک بڑے لشکر کو لے کر کفار مکہ کی طرف اور اپنے وقت کے کفار کی طرف جا رہے ہیں. اندازہ لگائیے کیا عمر تھی, لیکن انقلاب برپا کیا. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امیر بنا کر بھیجا ہے, 18 سال کی عمر ہے اور ان کے ماتھا, ان کے ہاتھ کے نیچے کئی بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ موجود ہیں. بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. بعض حضرات کو اس وقت اعتراض بھی تھا, بعض حضرات کو اشکال بھی تھا کہ اتنی چھوٹی عمر کے اندر ان کے ہاتھ میں علم دے دیا ہے, ان کو امیر بنا دیا گیا ہے. کیا عمر ہے؟ 18 سال کی عمر ہے. کہنے کا خلاصہ یہ ہے, تاریخ کے مطالعے سے یہ پتا چلتا ہے تاریخ میں جہاں انقلاب آیا ہے ان نوجوانوں نے انقلاب برپا کیا ہے. اگر نوجوان صحیح عزم کر لے وے, ارادہ کر لے وے, مجھے اپنی قوم کو لے کر چلنا ہے, اپنے علاقے کو لے کر چلنا ہے, اپنی قوم کے اندر دعوت کو عام کرنا ہے, لوگوں کو گناہوں سے بچانا ہے, اگر جس قوم کے نوجوان کھڑے ہو گئے یاد رکھیے وہ قوم بیدار ہو جائے گی. ایک واقعہ یاد آ گیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا نام تھا محمد غزالی, نوجوان تھے.
ان کے ایک دوسرے بھائی تھے، ان کا نام تھا احمد، ان کو بھی کہتے تھے احمد غزالی، وقت کے بڑے محدث تھے، بڑے بزرگ تھے، امامت بھی کرایا کرتے تھے، اور ان کے بڑے بھائی تھے احمد غزالی۔ بڑے بھائی کا حال یہ تھا کہ اپنے چھوٹے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لوگوں کو بڑا اعتراض تھا، پوری کی پوری قوم ان کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، لیکن بڑے بھائی احمد غزالی کا حال یہ کہ ان کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ لوگ چرچا کرتے تھے کہ کیا بات ہے، سب نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے لیکن بڑا بھائی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس وقت کی ماں بھی ماں ہوا کرتی تھی، تربیت کا بڑا انداز ہوا کرتا ہے۔ چھوٹے بھائی یعنی امام صاحب نے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والدہ سے جا کر شکایت کی کہ ماں، لوگ مجھے شکایت کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں سب تیرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تیرا بڑا بھائی تو تیرے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتا ہے۔ ماں نے بڑے بیٹے احمد غزالی کو بلایا، بلا کر کہا کیا بات ہے، پوری قوم اس کے پیچھے نماز پڑھتی ہے، تو بھی ان کے پیچھے نماز پڑھ لیا۔ ماں کا حکم تھا۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، بڑے بھائی آئے ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، ایک رکعت نماز پڑھی، ایک رکعت نماز پڑھ کر فوراً رکعت توڑ کر چلے گئے، نماز توڑ کر چلے گئے۔ لوگوں میں اور شروع ہو گیا کہ کیا بات ہے، پہلے تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، اب تو حال یہ ہے نماز پڑھنے کے لیے آئے، ایک رکعت پڑھی، درمیان نماز میں نماز توڑ کر چلے گئے، کیا بات ہے، اور شروع ہو گیا۔ چھوٹا بھائی امام صاحب واپس اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، والدہ پہلے تو لوگ کم شور کیا کرتے تھے، لوگ کم کیا کہتے تھے، لیکن اب لوگوں کا حال ہے کہ اور لوگ اور شور کر رہے، لوگ اور چرچا کر رہے کہ بڑے بھائی کا حال تو یہ ہوا کہ ماں کے کہنے پر آئے، ایک رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر چلے گئے، ایک رکعت پڑھ کر چلے گئے۔ ماں نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا احمد غزالی کو، پوچھا بیٹا کیا بات ہے، پہلے تو نماز ہی نہیں پڑھتا تھا اپنے بھائی کے پیچھے، اب جب تو نے نماز پڑھنا شروع کی، ایک رکعت پڑھی اور رکعت پڑھ کر چلا گیا، کیا وجہ ہے؟ بڑے بیٹے نے بڑا گہرا جواب دیا۔ بڑے بیٹے نے کہا امی جان، جب ہمارے چھوٹے بھائی نے نماز پڑھانا شروع کیا، ایک رکعت تک تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا چھوٹا بھائی کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جب دوسری رکعت اس نے شروع کی، ایک رکعت ختم ہوئی، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ختم ہو گیا تھا۔ میں نے دل میں سوچا جب پہلی رکعت تک اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے تو میں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی، اور جب دوسری رکعت میں مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ختم ہو گیا ہے، میں نے رکعت توڑ دی، نماز توڑ دی اور چلا گیا۔ ماں پریشان کی کیا بات کر رہا ہے۔ امام صاحب کو یعنی امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور پوچھا بیٹا کیا بات ہے۔ بیٹے نے کہا کہ میرا بڑا بھائی جو امام احمد غزالی جو بات کہہ رہے بالکل سچی بات کہہ رہے، میرا ایسا ہی حال تھا۔ جب پہلی رکعت میں نے شروع کی میرا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا، جب دوسری رکعت شروع ہوئی چونکہ مجھے درس دینا تھا تو میں بہت سارے عورتوں کے مسائل کے اندر غور و فکر کر رہا تھا، سوچ رہا تھا، عورتوں کے حیض وغیرہ کے مسائل کو سوچ رہا تھا، میری توجہ مسائل کی طرف چلی گئی اور اللہ سے توجہ ہٹ گئی۔ میرا بھائی بالکل صحیح کہہ رہا ہے، میرا تعلق اللہ تعالیٰ سے ختم ہو چکا ہے۔ ماں ہوتی ہے، اتنے بڑے امام ہیں، امام اور محدث ہیں، اپنے وقت کے بزرگ ہیں، لیکن ماں نے دونوں بیٹوں کو کہا تم میرے دونوں بیٹے میرے کام کے نہیں رہے، میرے دونوں بیٹے میرے کام کے نہیں۔ بیٹے کہہ رہے امی جان یہ کیسی بات ہے؟ ماں کہنے لگی میرے بڑے بیٹے کا حال یہ ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اس بات کی طرف وہ اپنے چھوٹے بھائی کی طرف توجہ دیتا ہے، ان کی کیفیت پر غور کرتا ہے کہ میرے بڑے امام صاحب میرے چھوٹے بھائی کا کیا حال ہے، اس کی دل کی کیفیت کیا ہے، اس کے اوپر توجہ دیتا ہے۔ اور میرے چھوٹے بھائی یعنی کہ میرے چھوٹے بیٹے یعنی امام صاحب کا حال تو یہ ہے کہ ایک رکعت تک اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھی اور دوسری رکعت میں مسائل پر غور و فکر کرتے رہا۔ اس کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کی دل کی کیفیت پر غور و فکر کر رہا ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ وہ مسائل پر غور و فکر کر رہا ہے۔ اندازہ لگائیے ان لوگوں کی تربیت والدہ کیسے کیا کرتے تھے۔ دونوں کی نوجوانی کی عمر ہے، اپنے وقت کے دونوں بزرگ ہیں۔ کہنے کا خلاصہ اور منشا یہ ہے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے اپنی نوجوانی کی قدر کرے
اور والدین کو چاہیے اپنے اولاد کی اسی طرح تربیت کرے. حدیث میں آتا ہے ہر آدمی کو اپنی فکر ہوگی. چند لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں اپنا خاص سایہ نصیب فرمائے. خاص سایہ اس میں وہ شخص بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی کی قدر کی, جس نے اپنی جوانی کی نعمت کی قدر کی اور اللہ کی اطاعت میں گزارے. اس لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم 5 چیزوں کو غنیمت جان لو. 5 چیزوں سے پہلے اس میں ایک چیز بیان کی شباب قبل حرمی, اپنی جوانی کی قدر کر لے کہ بڑھاپے کے آنے سے پہلے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آدمی یہ سوچتا رہتا ہے نیک عمل کل کروں گا, پرسوں کروں گا. اسی طرح آدمی یہ سوچتا ہے کہ کچھ اور ایام گزر جائیں گے اس کے بعد کروں گا. آدمی کی جوانی گزر جائے گی, بڑھاپے میں قدم رکھ دے گا, اب پیر چلنے سے عاجز ہو جائیں گے, اب آنکھ دیکھنے سے عاجز ہو جائے گی, اب اچھی باتیں سننے کے لیے کان کو سننے کے لیے تیار ہے, سننے کی کوشش کر رہا ہے لیکن کانوں تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے. اب قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہے, آنکھوں سے دیکھ رہا ہے لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. یہ زمانے کے آنے سے پہلے ہم سب کو چاہیے اپنی جوانی کی قدر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ شاہوں سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی جوانی کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.